بے شک بے شک آنے والی شب ہے انشاءاللہ وہ بابرکت شب اور خوشیوں سے بھری ہوئی شب کہ جس میں پروردگار عالم نے سبحان اللہ ایک ایسی ہستی کو سبحان اللہ بھیجا سبحان اللہ جو ہستی نگہبان رسول کے قرار سبحان اللہ اسلام کے قرار سبحان اللہ سبحان اللہ اور ظاہر بات ہے کہ جو وقت طے ہے کہ اس وقت اس کو تمام ہونا ہے وہ تمام ہو چکا بس 2-3 جملے بیان کروں گا ظاہر بات ہے کہ مجھے احساس ہے وقت کا بھی اور موسم کا بھی مرتبہ دیا صلوات سال پہلے ہم اس سلسلے کو قائم کیا تھا اور جب کوئی سلسلہ قائم ہوتا ہے تو کچھ افراد مل جاتے ہیں اور کچھ افراد دور سے تنقید کرتے ہیں اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید اچھا تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ مان لینی چاہیے لیکن جہاں تنقید کو تنقید ہو وہاں اگر عمل کرنے والا مخلص ہے تو عمل جاری رہے گا کیا بات ہے اگر عمل میں کہیں پر کھوٹ ہوگا یا کوئی ایجنڈا ہوگا باطنی طور پر وہ عمل رک جائے گا اس مسلم معاشرے میں اس مومنانہ ماحول میں ہم نے جب سلسلے کو قائم کیا کہ جہاں صرف اور صرف امام کو یاد کرنے کی ایک کوشش ہماری ہوگی وہاں پر ہم نے مختلف جملوں کا سامنا کیا کہاں پیغمبر عرب کے معاشرے میں توحید کا پیغام عام کرنا چاہتے تھے لہذا اس توحید کے پیغام کو عام کرنے میں پیغمبر کو کتنی زحمتوں کا سامنا ہوتا ہے کتنی مخالفتوں کا سامنا ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی تحریک چلتی ہے تو 2 چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ایک ہے طاقت کا استعمال اور ایک ہے دولت کا استعمال پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کے لیے 2 ہستیوں کا انتخاب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ طاقت جناب ابو طالب نے استعمال کی دولت جناب خدیجہ تمہاری مدد کروں گا میں تمہاری نصرت کروں گا اور آپ دیکھیں اس ہستی پر جو لوگوں نے تحریری ظلم کیا لیکن آپ غور کریں کلمہ تو وہ پڑھے کہ جو پہلے کسی کے سامنے جھکا ہو
دین جس کے گھر میں ہو، سبحان اللہ، کلمہ جس کے گھر میں ہو، توحید کا پیغام پہنچانے والا جس کے گھر میں ہو، جس نے اس ہستی کو پالا جسے پروردگار عالم نے وجہ تخلیق کائنات کی سبل میں قرار دیا. صلوات اگر میں کسی بات کو پہنچانا چاہوں اور مجھے جگہ درکار ہو اور میں جناب امام حیدر نقوی صاحب سے کہوں کہ جناب آپ کے گھر پر آپ کو میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، مومنین کو بلانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے امام حیدر صاحب پوچھیں کہ صاحب کیوں؟ اب کیوں تو میں بڑی تفصیلی کے ساتھ جب جواب دے دوں گا وہ مطمئن ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے ہم خیال بن جائیں گے. گھر ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جناب ابو طالب علیہ السلام کا اس کا مطلب ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام 100 یا 100 سے زیادہ فیصد پیغمبر سے متفق تھے، تو پیغمبر نے جناب ابو طالب کے گھر میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کیا. جس نے ایک یتیم کو پالا، جس نے ایک یتیم کو پالا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جس نے ایک یتیم کو دنیا میں پالا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بہت توجہ کریے گا. اور جو خود صاحب کلام یتیم کو پالے، اور جو پیغمبر آئے جناب ابو طالب کے پاس اور انتہائی افسردہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا ہے میرے بھتیجے کیا وجہ ہے افسردگی کی، غمگینی کی؟ کہا چچا مجھے مختلف زحمتوں کا سامنا ہے، مزاحمتوں کا سامنا ہے. فرمایا جب تک میں زندہ ہوں سبحان اللہ، کسی کی مجال نہیں ہے جو تم تک پہنچ سکے، اور جو تمہارا مقصد ہے اس مقصد کو بیان کرو. اور کو کریے گا. اور ایک روز جناب ابو طالب آئے پیغمبر کے پاس اور آ کر کہنے لگے اے محمد مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو. مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی ابو طالب کا خدا اور مشرکین مکہ کے ابو طالب علیہ السلام بلند الصلوات محمد والی محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے یہاں گھروں میں جب نکاح کی تقریب کا انعقاد ہوتا ہے واہ واہ واہ، تو مومن گھرانوں میں انتخاب کیا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جی. اللہ، اس میں پسند اور ناپسند کا سلسلہ ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ، پسند اور ناپسند کا سلسلہ ہو جاتا ہے. بے شک. ظاہر بات ہے کہ ایک محبت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، قربت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں پر مسلک کی بات آ جائے، جہاں پر مذہب کی بات آ جائے، ہندوؤں میں جہاں جب سلسلہ ہوگا تو وہ منڈل کو بلائیں گے، عیسائیوں میں جہاں سلسلہ ہوگا تو وہ اپنے عالم کو بلائیں گے. جو بھی ان کی رسومات ہوں گی اس لحاظ سے وہ انتخاب کریں گے. اچھا پھر اس کے بعد مسلمانوں میں مسلک کے لحاظ سے جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوگا وہ اس لحاظ سے انتخاب کرے گا. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ہم سامنا کرتے ہیں کہ جہاں لڑکا ہے شیعہ گھرانے کا اور لڑکی ہے اہل سنت گھرانے کی، اس وقت یہ ضد ہو جاتی ہے کہ جناب ہم تو شیعہ عالم سے پڑھوائیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو اہل سنت کے عالم سے پڑھوائیں گے. پھر آپ اس میں طے ہو کہ اچھا بھائی آپ بھی پڑھائیے گا ہم بھی پڑھوائیں گے. بہت توجہ کریے گا. اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی نکاح پڑھوانا چاہتا ہے
سبحان تو اللہ اپنے مسند کے آنے واہ 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 نبی کا نکاح زمین پر ہو رہا ہے اور جناب ابو طالب اس نکاح کو پڑھا رہے ہیں اور نکاح پڑھانے کے لیے جو پہلا استعمال کیا الحمدللہ واہ 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 ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے یوں کہہ دو کہ جناب ابو طالب کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کو اس قدر پسند آئے کہ پروردگار عالم میں سورہ حق کے ابتدا کہہ دو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا لوح محفوظ پر تحریر تھا جناب ابو طالب اس مرتبے پر تھے کہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے زبان پر اپنے الفاظ جاری معاشرے نے جب سوشل بائیکاٹ کیا شیخ ابو طالب میں 3 سال محصور رہے پیغمبر جناب ابو طالب اس قدر حفاظت رسول میں آگے تھے کہ جب رات ہوتی تھی پیغمبر کے بستر پر اپنے کسی فرزند کو لٹا دیا کرتے تھے تاکہ مشرکین مکہ یارب کے افراد میرے بھتیجے پر حملہ نہ کر سکے بہت توجہ کریے یہ جناب ابو طالب کا طریقہ تھا اور شب ہجرت میں جب مولا کائنات رسول کے بستر پر سوئے جبریل اور میکائیل آئے ایک سرحنے تھا ایک پائیتی کی جانب تھا ایک مرتبہ جبریل اور میکائیل نے کہا مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند میں کہوں اس وقت جبریل اور میکائیل نے جناب ابو طالب کا نام کیوں لیا یہ اس وجہ سے نام لیا کہ باپ کی ڈالی ہوئی پرانی عادت تھی جو علی ابن ابی طالب نے شب ہجرت میں پوری کی سبحان اللہ سبحان اللہ کے موقع پر فرمایا تھا نا درد ایمان کلو آج کل کا کل ایمان کل کے مقابلے خدا نجس لہن پر سبحان اللہ سبحان اللہ آپ قرآن رکھ سکتا نہیں جس کا بیٹا ہو کل ایمان اس کا باپ ایمان ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تجھے تیری ذات سے پاک کا واسطہ تمام رحمتوں اور تمام برکتوں کا واسطہ الہی آمین خداوندہ دعائے نوبت تمام برکتوں کا واسطہ الہی آمین اس فرش رضا کی تمام برکتوں کا واسطہ اس ذکر کی تمام برکتوں کا واسطہ خداوندہ یہاں پر اپنی رحمت نازل فرما یہاں پر اپنی برکت نازل فرما دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت خداوندہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما خداوندہ مرحومین جن کے تیر فاتحہ پڑھی گئی تھی ان تمام کے درجات بلند فرما خداوندہ مومن و مومنات میں جو بیمار حال ہیں تمام کو صحت تندرستی الہی آمین ہمارے قائد بھائی کی ہمشیرہ کو صحت الہی آمین خداوندہ اس ذکر کی برکتوں کا واسطہ اس گھر کو جملہ مومنین کے گھروں کو جملہ حاضرین کے گھروں کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں اس کی دورہ سے مالامال الہی آمین دنیا میں جہاں جہاں ظلم اور ظلم کا خاتمہ فرما الہی آمین مظلومین کی مدد فرما الہی آمین میں آپ اس میں اتحاد و اتفاق قائم الہی آمین خداوندہ ہمارے جو بچے تعلیم حاصل کریں ان تمام کو کامیابی کا برانی عطا فرما الہی آمین خداوندہ بیسر رزقی کے نام کا آپریشن ہوا ہے خداوندہ ایک برادر مومن بیسر رزقی کا آپریشن ہوا ہے خداوندہ امام سید الساجدین کے صدقے میں اس مومن کو صحت تندرستی الہی آمین خداوندہ جن کی بہنی بچیاں بیٹھی ہیں جو پریشان ہیں رشتوں کے خداوندہ جناب زہرا کے صدقے میں روپیہ کے صدقے میں حاصل رشتے مہیا فرما الہی آمین سب کو ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما ہمارے اسلام کو اپنی بارگاہ میں قبول الہی آمین امام علیہ السلام کے قلب العظیم کو ہم سے الہی آمین اپنی آخری حجت حضرت قائم علیہ محمد وصل قائم کریں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان تمام کو زیارت امام حسین علیہ السلام اور دیگر رہنما علیہ السلام
درود کی زیارت الہی کون سال قائم کرتے ہیں دعا فرماتے ہیں انشاءاللہ یہ جو آنے والی شب ہے کہ ولادت باسعادت سرکار حضرت غالب علیہ السلام سے مخصوص شب ہے، ہم نے سلسلہ قائم کیا اور یہ سلسلہ ہمارے جناب جاوید کربلائی صاحب نے قائم کیا اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے بھی ہماری سلسلہ ملاقات میں ان کی رہنمائی اور سرپرستی میں شامل حال رہے گی۔ یہ فکر ہمارے جاوید کربلائی صاحب کی ہے کہ ابو طالب کو اکثر قائم کی جائے۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے باقاعدہ رہنمائی کی اور ہمیں ٹارگیٹ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کو لکھی گئی ان کے لیے لائبریری قائم کی جائے تو ریفرنس لائبریری ہو۔ جتنے شعراء کرام نے اب تک جناب ابو طالب علیہ السلام کی مدح بیان کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے، ان کے کلام کو بھی ہم جمع کریں۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں اور بھی دیگر سلسلے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی مئی کو انشاءاللہ جو 14 افراد ہیں 14 افراد منتخب کیے ہیں ان کی باقاعدہ میٹنگ ہوگی۔ اور یہ ہے کہ 2011 میں حج کے موقع پہ کچھ دو ایسے معجزات ہوئے تھے ابو طالب علیہ السلام، جیسے مجھے بلایا گیا کہ ابو طالب علیہ السلام کو ذکر تھوڑا ہو۔ آغا صاحب سے بھی میں نے مشاورت کی، خیال بتایا، اور صاحب نقوی صاحب نے 2011 میں کہا چاہا تو انہوں نے مجلس قائم کروائی اس نعرے کے لیے کہا، لیکن سلسلہ چلتا رہا۔ آقا صاحب کے دربار میں پیش کیا میں نے عمران صاحب کی کہ میرے ساتھ چلے اور شہید صاحب کے پاس، انشاءاللہ آپ سب اس میں شریکت ممبر ہوں گے۔ اس میں ہم نگرانی کی